میں سے ہر شخص کے پاس سنانے کو ایک کہانی ہوتی ہے، پھر چاہے اسے سرگوشی میں سنایا جائے یا بلند آواز میں۔ آداب، میں سندس فیاض۔ ناظرین، افسانے، کہانیاں ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ عنقریب ہم آپ کے لیے انہی افسانوں پر مبنی ایک پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور اس دلچسپ پروگرام کا نام ہے ایک حقیقت ایک افسانہ۔ اور اس دلچسپ موضوع پر جن شخصیات کو ہم نے آج مدعو کیا ہے وہ ہے جناب سہیل محمد علی صاحب اور جناب عزیز کبانی صاحب۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم سر۔ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ادب میں افسانے کی صنف کیا ہے اور اس کے بنیادی عناصر کون سے ہیں، تو آپ اس سے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ بہت شکریہ سندس آپ کے پہلے سوال کا، جو کہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم اردو ادب کے تناظر میں بات کریں تو اردو ادب کی تاریخ میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ داستان گوئی ہے۔ بنیادی طور پر داستان پڑھی نہیں جاتی تھی، بلکہ داستان گوئی تھی، اسے سنایا جاتا تھا، اور داستان کو سننے والے لوگ ہوتے تھے۔ آپ یوں کہہ لیجیے کہ وہ ایک طرح سے ایک اورل ٹریڈیشن تھا۔ داستان کی خاص بات یہ ہے کہ داستان، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ، مطلب کہانیوں میں سے بہت ساری کہانیاں نکلتی چلی جاتی تھی، اور وہ کئی عرصے تک سنایا جاتا تھا ان کہانیوں کو، جو کہ داستان کے اندر ہی بہت ساری کہانیوں کا حصہ بنتا تھا۔ لیکن داستان کی طوالت نے اس کی عمر کو بھی کم کیا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے میں اتنی دیر تک، اتنے طویل عرصے تک کہانیوں کو سننے کا رجحان بنسبت کم ہوا، اور وقت کے ساتھ ہوا یہ کہ ناول آ گئے، اور ناول میں طوالت تو کم ہوئی، لیکن بہرحال طوالت اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے داستان گوئی، اس کے بعد ناول، اور پھر اس کے بعد افسانہ۔ افسانے کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے شارٹ سٹوری یا ایک مختصر کہانی، جس کو آپ یہ کہیے کہ کم الفاظ میں ایک کہانی کو بیان کرنے کو ہم نے افسانے کا نام دیا۔ اور وقت کے ساتھ کیونکہ انسان زیادہ مصروف ہو گیا، تو یہی کوشش ہوئی کہ کم الفاظ میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کو اردو ادب میں افسانے کا نام دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ سہیل محمد علی صاحب۔ اگر ہم اسی طرح عزیز صاحب آپ کی طرف چلیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ افسانہ کیوں اہم ہے انسانی ادب میں اور انسانی زندگی میں اور ادب میں، اگر ہم دیکھنا چاہیں اسپیشلی، تو افسانے کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ جی سندس، جیسا کہ افسانہ جو ہے وہ اردو ادب کی جو ہے وہ ایک، اگر میں اس کا موازنہ کروں تو ایک زیادہ جدید جو ہے وہ صنف ہے۔ اچھا، اس کا اگر آپ موازنہ غزل سے کریں یا مثنوی سے کریں تو وہ صدیوں پہلے سے جو ہے وہ ادب کے اندر آپ کو ملتی ہے، لیکن افسانہ جو ہے وہ نسبتاً اس کو زیادہ سے زیادہ 100 سال کا عرصہ گزرا ہو۔ اچھا، مختصر داستان گوئی، جیسے ابھی سہیل نے بہت اچھی طرح اس کو واضح کیا کہ داستان گوئی کی جو ہے وہ روایت کئی صدیوں پرانی ہے انسانی تاریخ کے اندر، اور داستان گوئی جہاں طویل داستان گوئی ہوتی تھی وہاں مختصر داستان گوئی بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ ہوتا تھا، اور یہ جو ہے وہ ایک پرانی روایت ہے جو چلتی آ رہی تھی۔ یہ انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو کہانیاں ہیں دراصل وہ عکس ہیں انسان کی اپنی زندگی، انسان کی اپنی حقیقت، اور جو کچھ انسان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، وہ اس کا ایک عکس ہوتی ہے۔ جو مشہور امریکن سٹوری رائٹر ہے، جو انگریزی افسانے آپ کہہ لیں شارٹ سٹوریز کے اندر، اسکاٹ فٹز جیرالڈ، اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جو ہے وہ ہوتا یہ کہ جب کہانی آپ سنتے ہیں تو آپ اس میں سے کی ایموشن نکال لیتے ہیں۔ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ وہ چھو رہی ہوتی ہے، اس کہانی کے اندر کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ آپ کو اس افسانہ، اس کہانی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے جو ہے وہ کہانیوں سے انسان کا ایک رابطہ اس طرح رہا ہے، اس کو کہانیوں میں کہیں نہ کہیں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ کہ کہانیاں ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے پرسپیکٹیو یا نظریے سے لکھی جاتی ہے۔ اگر کہانیاں جانوروں کے بارے میں بھی ہے نا تو وہ بھی جو ہے، اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل اینیمل فارم آپ لے لیں۔
ٹھیک ہے نا. کہ جو جارج آرویل کا ایک بڑا تاریخ ساز جو ہے وہ ناول ہے, اور آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جتنے جو کیریکٹرز ہیں, کردار ہیں, ٹھیک ہے, وہ بظاہر جانور ہیں, لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں, جو ڈائنامکس ہیں, ایک دوسرے سے ان کی جو ہے وہ, چاہے وہ عداوتیں ہیں یا وابستگیاں ہیں, وہ ساری آپ کو وہی نظر آئے گی جو انسانوں کے اندر نظر آتی. کلیلہ و دمنہ ایک اور کہانی, ٹھیک ہے نا. حسد, اب حسد ہے, جلن ہے, انتقام ہے, یہ انسانی جو ہے وہ صفت ہے, لیکن آپ کو وہاں نظر آتی کیونکہ وہ سٹوری ہے, اور وہ سٹوری ہمیشہ ہیومن سچویشن یعنی انسانی حالات کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ چیز ہے. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان کہانیوں کو لکھتے ہیں, انسان کہانیوں کو سنتے یا پڑھتے ہیں, اور انسان کہانیوں کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کا ہیومنزم ہے, جو آپ کا ایک جوہر ہے, وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کی گہرائی میں جو ہے وہ کہانیاں موجود ہیں. بہت خوب, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ انسانوں سے بہت قریب ہوتی ہے, ان کی حقیقت کی بات کرتی ہے. ایک اور چیز میں اس میں جو ہے وہ ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا کہانیوں کے حوالے سے, اور خاص طور پہ افسانوں کے حوالے سے, کہ افسانہ جو ہے وہ دو دنیاؤں کا امتزاج ہے, ٹھیک ہے. ایک باہر کی دنیا ہے, دوسری میری دنیا ہے, سہیل صاحب کی دنیا ہے, آپ کی دنیا, ہم سب کی انفرادی دنیا ہے. بہت ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, باہر کی دنیا کیا ہے, جیسے کہ یہ دنیا ہے, دا وے دا ورلڈ از, جیسے کہ دنیا ہے. اندر کی دنیا کیا ہے, جس طرح آپ اس جو ہے وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور افسانہ وہ جگہ ہے جہاں یہ دونوں جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے, کہ آپ اندر اور باہر کی دنیا کا امتزاج ہوتا ہے, وہ ملتی. وہ دنیا بھی ہوتی ہے جو باہر کی ہے, اور جیسا آپ دیکھنا, جیسا وہ لکھاری یا مصنف دیکھنا چاہتا ہے دنیا کو, یا اس کو پڑھنے والے اس کے قائرین جو ہے وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی افسانے کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. اور اسی لیے جب آپ دیکھیں منٹو کی کوئی آپ کہانی اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب منٹو کو آپ سچویٹ کریں تو وہ منٹو آواز آپ کو اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا کا جو ہے وہ آپ کا سب سے نچلا اور پساوا جو طبقہ ہے, جو سب سے زیادہ ظلم سہتا ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ان کہانیوں کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ کہانی اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جہاں ظلم جبر کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, آپ شوکت صدیقی کے افسانوں کو دیکھیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایک بہت تانتیا جیسا ایک وہ افسانہ ہے, جس کے اندر ایک ایسا شخص نظر آئے گا جس کی زندگی میں کبھی بھی اچھائی کا کوئی گزر نہیں ہوا, اور جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی ذات کا عکس اس میں نظر آتا ہے کہ واقعی ہم بہت زیادہ زندگی میں بری چیزوں کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ افسانوں کے اندر بڑی اہم میرے نزدیک ہوتی ہے. بہت خوب جناب عزیز کبانی سر. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ٹائٹل رکھا ہے, ایک حقیقت ایک افسانہ, یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے. اس کے معنی کیا ہے, یہ ہم نے کیوں رکھا؟ جو ہے وہ دلچسپ بات پوچھی ہے, اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ, اور کچھ حد تک میں نے اس کا جواب دے بھی دیا, کہ افسانے جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے جدا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں وہ ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان افسانوں سے ایک رشتہ جو ہے وہ, یا ان کہانیوں سے ایک رشتہ جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں. اور یہ صرف افسانوں کی بات نہیں ہے, یہ شاعری پہ بھی لاگو ہوتی ہے, یہ بات ناول پہ بھی لاگو ہوتی ہے, سبھی پر لاگو. جہاں کہانیاں ہوں گی وہاں یہ رشتہ انسان کا بنتا جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو ایک تو جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان, جیسے سہیل نے کہا کہ ابتدا میں تو کہانی پڑھنے کا رجحان نہیں تھا, لوگ کہانیاں سنتے تھے. ہم سب بڑے ہوئے ہیں اپنی جو ہے وہ بزرگوں کی کہانیاں سن کے, والدین کی, دادا دادی کی, نانا نانی کی کہانیاں, ٹھیک ہے. ان کہانیوں سے ہم جو ہے وہ سن کے ہم بڑے ہوئے, ہم نے وہ کہانیاں, اور چاہے ایک 4 سال کا بچہ ہو, چاہے ایک 40 سال کا انسان ہو, چاہے ایک 80 برس کا انسان ہو, ہر ایک کے اندر یہ فطری صلاحیت ہے کہ وہ ان کہانیوں کی تشریح کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. وہ ان کہانیوں کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ
افسانے جو ہے وہ حقیقت سے دور نہیں. تو جہاں آپ کو ایک افسانہ نظر آتا ہے اسی افسانے کے اندر اگر آپ تہ در تہ جائیں گے نیچے تو آپ کو وہاں زندگی کے حقائق بھی نظر آئیں گے. ایک بڑا مشہور امریکی کہانی نویس ہیں, افسانہ نگار آپ کہہ سکتے ہیں, شارٹ سٹوریز وہ لکھتے ہیں. تو وہ ہمیشہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ کوئی چھوٹی سی کہانی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں, بڑی دلچسپ بات. ایک تو یہ کہ آپ دنیا کے بارے میں تھوڑا زیادہ جان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں قرۃ العین یا شوکت صدیقی یا سعادت حسن منٹو, آپ ان کے جو ہے وہ افسانے اٹھائیں, ناول اٹھائیں تو وہ ادب کا حصہ ہے, لیکن وہ تاریخ کو بھی اپنے طور پر ادب کی زبان میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو افسانے کے اندر یا جو ہے وہ سٹوریز کے اندر یا لٹریچر میں جو ہے وہ سائنس بھی ملتی ہے, میڈیکل سائنس بھی ملتی ہے, آپ کو اکنامکس بھی ملتی ہے. غلام عباس کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا افسانہ ہے سیلون کے بارے میں کہ جو ہے وہ پوری آپ اس کو اگر افسانے کو پڑھیں تو ہمارے معاشرے میں جو ایک وہ جو ٹینشن ہے نا, ایک تناؤ ہے بٹوین جو ہے وہ آرٹسٹک سکلز اور جو ہے وہ کاروباری ذہن کا, اس تناؤ کو انتہائی خوبصورت انداز میں مختصر میں افسانے میں غلام عباس نے جو ہے بیان کیا ہے کہ کس طرح چار بہت ہی زیادہ مہارت رکھنے والے حجام ایک کاروبار کو شروع کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے اندر وہ جس کو ہم کہتے ہیں بزنس انسٹنکٹ, کاروباری وہ جبلت نہیں ہوتی, تو وہ اس کو اپنے کام کو قابو نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے نا, اس پہ جو ہے وہ صحیح طرح چلا نہیں پاتے. اور ایک شخص جو ان کے یہاں ایز اے منشی آیا ہوتا ہے بغیر تنخواہ کے کام میں, ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سیلون کا مالک بن جاتا ہے اور یہ سب اس کے ملازم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ٹینشن ہے نا, آپ دیکھیں اس کو, تو وہ دا پوائنٹ از دیٹ کہ جو ہے وہ ایک تو آپ لرن کرتے ہیں اور دوسری دلچسپ چیز یہ کہ آپ اپنے ارد گرد کی دنیا سے تھوڑی زیادہ اور محبت کرنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی افسانوں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جب ان کرداروں کو دیکھتے ہیں, ان حالات کو دیکھتے ہیں, اس تناظر کو دیکھتے ہیں, تو آپ کی اس سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جیسے ہم میں سے ہیں, یہ آخری بات کہہ کے میں اس کو ختم کروں گا کہ جو ہے وہ ہم نے دہی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں دیکھی, ہم نے ایکسپیرینس بھی نہیں کیا, لیکن ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ دہی زندگی کے بارے میں, رورل لائف کے بارے میں پتہ ہے, تو وہ جو ان کہانیوں ان افسانوں سے ہی پتہ ہے. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو زندگی سے پیار, فطرت سے, نیچر سے, ان چیزوں سے آپ کو اس سے محبت, عشق ہونے لگتا ہے. تو دس از دا امپیکٹ. اور اسی لیے جو ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ پریم چند کی پنچایت ہو یا احمد ندیم قاسمی کی جو ہے وہ بادشاہ ہو, ٹھیک ہے نا, آپ جب ان ناولوں کو پڑھتے ہیں تو انسانی زندگی اور مزاج اور کردار کی سادگی اور جو ہے وہ نیچر یا فطرت کا انسان کے ساتھ رشتہ, انسانوں کے آپس میں تعلقات, ان کی نئی جہتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی ہیں. بہت خوب. اور آپ کی باتیں سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی دلچسپ سیشنز ہوں گے ہمارے جب ہم اس کو نشر کریں گے اپنی آڈینس کے لیے. تو سہیل حامد صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے ناظرین یہ ضرور جاننا چاہیں گے اس دلچسپ گفتگو کے بعد کہ ہم اپنے آنے والے سیشنز میں کیا لے کر آ رہے ہوں گے ان کے لیے. بہت شکریہ سندس. اس میں اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں آپ کو, میں پہلے جو ایک سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ وہ کیا عناصر ہیں افسانے کے جن پر جو ہے وہ ہماری نظر ہونی چاہیے, اور وہ میں نے اس حصے کا جواب نہیں دیا تھا, تو میں چاہوں گا کہ اس کا میں جواب دے دوں. پہلی چیز تو یہ کہ افسانہ جو ہے اس پر لکھاریوں نے, مصنفوں نے بڑا کچھ کہا ہے کہ ان چیزوں کا خیال ہمیں ہونا چاہیے جب ہم افسانہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا خیال ہونا چاہیے, کل 7 عناصر ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ 7 ایلیمنٹس ہیں جو افسانہ پڑھتے ہوئے ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. پہلی چیز جس کا خیال ہمیں ہونا چاہیے وہ پلاٹ ہے. کہانی بنیادی طور پر اس افسانے کی کیا ہے, ہماری نظر اس کہانی پہ ہونی چاہیے, باوجود اس کے کہ آج تک ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ کہانی ہوتی کیا ہے. اور اگر میں بہت ہی کوشش کروں, عزیز صاحب اکثر کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے ورنہ ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, بلکہ تصور کر لینا چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کا پہلے سے علم ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر میں اجازت ہو عزیز صاحب کہ میں کہانی کو اگر بیان کروں تو ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ واقعات کی جو ترتیب ہے وہ کہانی ہے.
اور ان ترتیب کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ایک خاص طرح کا قوت متوجہ ہونا یا توجہ رکھنے والی چیز اس کے اندر ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے یا اہم ہے وہ ہے پلاٹ کہانی کا. اور پلاٹ کے بعد دوسری چیز ہے اس افسانے میں, اس کہانی میں جو کردار ہیں, جو کیریکٹرز ہیں. کیریکٹرز سیکنڈ چیز ہے جس پر نظر ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ افسانوں میں اور ناول میں اور دوسری کہانیوں کی جو اصناف ہیں اس میں یاد رکھیں کہ افسانے میں کم سے کم کرداروں کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ شارٹ سٹوری ہے تو زیادہ تفصیل پہ نہیں جایا جاتا اور زیادہ کردار اس میں ڈالے نہیں جاتے. اور نمبر 3 جو کہ بڑا ضروری ہے, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے نقطۂ نظر. افسانے کے اندر لکھنے والا ایک خاص نقطۂ نظر کو رکھتا ہے. وہ بہت سارے پرسپیکٹیوز کریٹ نہیں کرتا, وہ بہت سارے پرسپیکٹیوز ایڈ نہیں کرتا. کوشش کرتا ہے کہ شارٹ سٹوری ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ وہ ایک رخ ہو کر کہانی کو بیان کرنے کی کوشش کرے. اور نمبر 4 اور چوتھی چیز جو ہے کہ اچھی کہانی وہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ کو لگے کہ آپ ایک خاص ماحول کے اندر ہیں, ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر ہیں, اور آپ کو لگے, آپ کو محسوس ہو. اگر غربت کا ذکر ہے تو پڑھنے کے بعد آپ کو غربت کا احساس ہونا چاہیے کہانی پڑھنے کے بعد کہ واقعی غریبی کس حد تک چلی گئی ہے. میں جس کہانی کو یا جس افسانے کو لوں گا اس میں سے ایک افسانہ جو ہے وہ جامن کا پیڑ ہے. اب اس میں کہانی کا اگر میں بہت ہی چھوٹا سا اگر ایک معاملہ یہاں پر اس کا ذکر کروں کہ ایک درخت ہے جو ایک شخص کے اوپر گر گیا ہے, لیکن جو درخت ہے وہ جس جگہ پر ہے وہ سرکاری احاطہ ہے, وہ ایریا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. اب وہاں پر درخت کا گرنا اور اس آدمی کا شور مچانا کہ میرے اوپر درخت گر گیا ہے, مجھے اٹھایا جائے, تو جواب آتا ہے کہ درخت سرکاری علاقے میں ہے, اس احاطے میں ہے, جب تک جو ہے وہ اوپر سے حکم نہیں آئے گا درخت اٹھایا نہیں جا سکتا. اب وہ شخص چلا رہا ہے اور وہ شخص جو ہے بلا رہا ہے مدد کے لیے, لیکن کوئی اس کی مدد اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ علاقہ بھی سرکاری ہے اور ایک حد تک درخت بھی سرکاری ہے. تو اب ایسے ماحول کو جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ بڑا تجسس محسوس کرتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو ایک انوائرمنٹ ہے, ایک ماحول ہے کہانی میں. اور اس کے بعد 5واں جو عنصر ہے افسانے میں وہ ہے اسلوب, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سٹائل. مختلف جب ہم افسانوں کو پیش کریں گے اس فورم پہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کہانی کا ایک اپنا سٹائل ہے, ایک اپنا انداز ہے, اور وہ بڑا دلکش ہونا چاہیے, وہ پڑھنے والے کا جو توجہ ہے وہ کھینچ سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد چھٹا جو معاملہ ہے کہ افسانہ شروع ہوتا ہے اور افسانہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کو شروع بھی ہونا چاہیے, اس کو ختم بھی ہونا چاہیے, لیکن رشین شارٹ سٹوریز کی طرح ایک اچھا افسانہ وہ ہے کہ کہانی تو ختم ہو جائے لیکن پڑھنے والے کے ذہن میں خیالات کی نئی کہانی شروع ہو جائے. تو کہانی تو ختم ہو جایا کرتی ہے لیکن پڑھنے والے میں کچھ ایسا تاثر پیدا ہو کہ وہ ایک نئی کہانی کی طرف جائے اور سوچے. اور 7واں اور آخری عنصر جو بڑا اہم ہے وہ ہے وحدت امپریشن, جس کو کہتے ہیں تاثر. تاثر کی وحدت کہانی میں, مطلب پوری کہانی کا ایک سنگل امپریشن پڑھنا چاہیے پڑھنے والے کے لیے. جب اس کو پڑھیں تو آخر میں ایک خاص طرح کا امپریشن اس کے سامنے آنا چاہیے. تو یہ 7 عناصر ہیں. اور جو دوسرا سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب میں دے دوں کہ ہمارے ہاں جتنے افسانے پیش کیے جائیں گے ان افسانوں کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ گڈریا پڑھیں گے تو آپ کو گاؤں کی زندگی, دیہات کی زندگی اور لوگوں کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس کا امپریشن یا اس کا تاثر آپ کو ملے گا. آپ بانو کرسیا کے افسانے پہ جائیں گے تو وہاں پر مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں اس پر بات ہوگی. اگر ہم عبداللہ حسین کے افسانے پہ جائیں گے تو ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ پارٹیشن کے ٹائم پر, جیسے قرۃ العین حیدر کے افسانے ہیں کہ بٹوارے کے ٹائم پر کس قسم کے مسائل تھے. اگر منٹو کو جا کے پڑھیں گے تو منٹو کے افسانوں میں عورت اور مرد کے رشتے اور عورت کی مختلف کردار اور ایک مرد عورت کو کیسے دیکھتا ہے اور عورت کے ساتھ کیسے زیادتی ہوتی ہے اس پر بھی بات ہوگی. تو یوں سمجھیے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کوس و قزح ہے اور اس میں بہت سارے رنگ ہیں, بہت سارے امتزاج ہیں, بہت سارے ذائقے ہیں اور بہت سارے تاثرات ہیں.
بہت شکریہ. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ہر ہفتے کی شب کو 10:30 بجے الحکمہ چینل پہ نشر کیا جائے گا. تو آئیے ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، اور میرا سوال ہوگا جناب عزیز کبانی سے کہ آپ ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں ادب کے اس جو ہمارا ہے صنف افسانے کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل، جو تعلیمی تناظر ہے اس کے اندر تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا یقیناً کہ جو ہے وہ کہانیوں کی بڑی اہمیت ہے، اور چاہے وہ شارٹ سٹوریز ہوں، ناول ہوں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ایون جو آپ کی نظم کے صورت میں بھی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ جو انسان کی شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ تعلیم کا ایک اہم کئی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کی جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کہانیوں کا بڑا اہم کردار جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گی کہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کہانیوں کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی زندگی کے بہترین اسباق جو ہیں، ٹھیک ہے نا، بیسٹ لیسنز، وہ کہانیوں سے سیکھیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے تو 6ٹھی جماعت کے اردو کے نصاب کے اندر ایک کہانی ہوتی تھی، خوشی کے آنسو، ٹھیک ہے، اور وہ کہانی بڑی سادہ سی تھی کہ ایک گاؤں کا جو ہے وہ منظر تھا جہاں پہ حد درجے غربت تھی. لوگ بچے جو اسکول میں آتے تھے، ایک اسکول کا جو ہے وہ انہوں نے قصہ بتایا تھا، اور جو بچے اس اسکول میں آتے تھے وہ غریب ترین بچے جو ہوتے تھے. وہیں ایک استاد باہر سے آتے ہیں ان کو پڑھانے، اور ایک سال ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں سے ایک عید کا جوڑا ڈونیشن کے طور پر آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک بچے کو دینا ہوتا ہے. اور آگے چل کے جس طرح کہانی کھلتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس جماعت کے سارے باقی بچے اپنی قربانی دیکھ کے سب سے مستحق بچے کے لیے وہ جوڑا جو ہے وہ دلواتے ہیں. اس کو جب دیکھتا ہے وہ استاد، سمجھتا ہے، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور وہ ایک جملہ مصنف نے لکھا کہ جو سبق مجھے زندگی میں آج ان بچوں نے پڑھایا ہے وہ کبھی کسی استاد نے نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے نا، جو ان بچوں کی قربانی. کیونکہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ عید کا نیا جوڑا اس سے ملے، جس کے گھر میں غربت ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس عید میں اس کے لیے جوڑا نہیں بنے گا. لیکن ان تمام بچوں کو یہ احساس تھا کہ ہم میں بھی ایک ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے، ٹھیک ہے. تو سٹوریز کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو ہماری جو ہے وہ لائف میں نظر آئے گا. ایک اور اہم نقطہ ہے کہ کہانیاں جو ہیں، اور اسی لیے ہم جو ہے وہ افسانوں کا یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان افسانوں کے ذریعے ہم بہترین جو اردو ادب اور دوسرے جو ادب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اردو زبان میں ترجمہ ہوئے ہوئے مختصر کہانیاں یا افسانے ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں. کیونکہ یہ بہترین کہانیاں ہیں، اور یہ ہمیں زندگی میں، جیسے سہیل نے بہت اچھی اگزامپل دی کئی رائٹرز کے ریفرنس دے کے، کہ یہ ہمیں کئی طرح کے جو ہے وہ سبق سکھا سکتی ہیں. ہمیں اندر سے موو جس کو کہتے ہیں ہم، ایک تحریک ہمارے اندر پیدا کر سکتی. ان کہانیوں میں وہ پاور، وہ طاقت جو ہے وہ موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو میسز سے، یعنی بہت سارے لوگوں سے ایک وقت میں بات کرنی ہو تو بہترین زبان کہانیوں کی زبان ہوتی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہی والی بات کہ کہانی کو ہر کوئی سنتا ہے، سمجھتا ہے، سننا چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہترین کہانیاں اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اور تاکہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین نہ صرف یہ کہ اس سے محظوظ ہوں، بلکہ ان کے اندر کہانیاں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو، اور وہ جا کر یہ کہانیاں پڑھیں. اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنے جو ہے وہ جوان بچوں سے، پوتوں سے، بچوں سے کہیں کہ آپ ہمیں اردو زبان کی یہ کہانیاں پڑھ کے سنائیں. تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری. اور آخری چیز جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آری ہے، ٹھیک ہے نا، ریلیجس ایجوکیشن کا جو کانٹیکس ہے، اس کے اندر ہم ایک سویلائزیشنل ہیومنسٹک اپروچ دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیتھ کو، ٹھیک ہے، آرٹ کے ذریعے، فن تعمیر کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، ادب کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے نصاب میں ایک چوتھی جماعت میں تعلیم کا جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر فاؤنٹین آف سٹوریز جس کو کہتے ہیں کہانیوں کا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ کہانیاں آپ کو اس کے اندر ملے گی. الف لیلہ واللیل سے لے کر کئی جو ہے وہ دوسری کہانیاں آپ کو اس کے اندر ملتی ہے, حتیٰ کہ عطار کی جو ہے وہ کانفرنس آف برڈ منطق الطیر بھی جو ہے وہ آپ کو ملتی. تو ہمارا تو نصاب ہی اس پہ بیس کرتا ہے کہ ہم مختلف ثقافتوں کی جو اچھی کہانیاں ہیں اس کی پذیرائی کرتے ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کہانیوں کے ذریعے ہم جو ہے وہ زندگی کے جو بڑے سوالات ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سہیل محمد علی صاحب, اگر آپ کچھ اس پر مزید اضافہ کرنا. جی میں عزیز صاحب کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا, اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم آری کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں, مانا کہ اب ہم جو ہے وہ پہلے داستان سنا کرتے تھے, پھر ہم جو ہے وہ افسانوں پہ اور ناولز پہ آگے ہم پڑھنے لگے, اور اب تیسرا مرحلہ ہے جس میں ہم کہانیاں دیکھنے لگ گئے فلمی شکل کے اندر. یاد رکھیے گا کہ ہم دیکھتے ضرور ہیں فلموں کو, لیکن وہ جو پڑھنے کا جو تصور ہے, وہ جو قوت تصور دیتا ہے یا ایک امیجنیشن کا جو اسکل دیتا ہے, وہ واچ کرنے میں یا دیکھنے میں نہیں ہے. تو افسانوں کو پڑھنے کا یا اس طرف رجحان لانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو وہ جو پاور آف امیجنیشن ہے اس اسکل کو چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے. کیونکہ جب آپ کہانی پڑھتے ہیں تو آپ تصور کرتے ہیں, اور جب آپ کہانی دیکھتے ہیں تو تصور کسی اور نے کیا ہوتا ہے اور آپ اس کی تصویروں کو دیکھتے ہیں. تو کسی اور کے تصور کی تصویر دیکھنا اور خود تصور کرنے میں بہت فرق ہے. تو ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پہ آپ کی جو تصور کرنے کی قوت ہے اس کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے اور ایک کاوش ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنے گفتگو کو اختتام کرتے ہیں کہ کہانیاں جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں معنی تلاش کرنے میں بھی بہت مدد فراہم کرتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا سہیل محمد علی صاحب اور عزیز گوانی صاحب. میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور انہیں پھر سے یاد دلانا چاہوں گی کہ ہم ہر ہفتے کی شب 10:30 بجے آپ کے لیے کچھ کہانیاں لے کر الاقویٰ چینل پر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.